جو ہے نا وہ بیسکلی اسپریچول کارڈیالوجی کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، دلوں کے حوالے سے، مختلف دل اور دل کی اصلاح کے حوالے سے اور کس طریقے سے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ کچھ چیزیں انشاءاللہ اگر ایڈ کرنا چاہیں کہ کس طریقے سے ہمیں دلوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور دلوں کی انہوں نے کچھ اقسام بھی ذکر کی ہیں. خاص طور پہ میں ایک آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ اس کو الیبوریٹ کریں. وہ یہ ہے کہ دل جو ہے نا وہ اپنی فیکلٹیز کو لوز کر جاتا ہے. یہ برے جو دل ہیں جو گناہ کرتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی فیکلٹیز کو لوز کر دیتا ہے، اور اس کی ایک فیکلٹی ہے وہ ہے کہتے ہیں نقص القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف اور اس طریقے سے، یعنی ایک جو دل ہے اس کی کس طریقے سے فیکلٹیز لوز کرتا ہے کہ وہ باطل کو حق سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور حق کو باطل سمجھنا شروع کر دیتا ہے. والمعروف منکرا والمنکر معروفا، معروف کو برا سمجھنا، اچھی چیز کو برا سمجھنا شروع ہوتا ہے، بری کو اچھی. ان ادر ورڈز آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھائی میں اس کو لذت فیل نہیں ہوتی، یعنی خوشی نہیں ہوتی اچھا کام کر کے، اور برا کام کر کے اس کو گلٹ نہیں ہوتا. نہیں، شیطان نے اس کی نظر میں جو ہے گناہوں کو خوبصورت بنا دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. میں استغفار کے بارے میں یہ بات سوچتی ہوں، کہنے کو یہ بات کتنی آسان بات ہے کہ جو گناہ بھی ہو گیا، بائی گون از گون، جسٹ میک توبہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ کو اپنا گناہ ہی نہیں نظر آیا تو آپ توبہ کیسے کریں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ناراضگی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آئی ایم آن دی رانگ، اور جب تک یہ پتہ نہیں چلتا تو توبہ کے تو موقع ہی نہیں ملتا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ توبہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بڑے چنیدہ، اپنے منتخب لوگوں کو اس کی توفیق دیتا ہے. ڈیسنسٹائزڈ ہو جاتا ہے ایک بندہ ایک انڈیویجول. پھر انہوں نے گناہوں کی کچھ 4 اقسام ذکر کی ہیں. ایک وہ جناح ہے جن کو ملکیہ کہتے ہیں، اور شیطانیہ، سبعیہ اور بہیمیہ. وہ کہتے ہیں 4 کیٹیگریز ہیں. سب سے بدترین جو گناہ کی قسم ہے وہ ہے جس میں انسان جو ہے اپنے اندر وہ صفات اسیوم کر لیتا ہے، وہ کوالٹیز اسیوم کر لیتا ہے جو صرف اللہ کو لائق ہیں. مثال کے طور پر نارسسزم سب سے بڑی بات، آپ نے بہترین مثال دی ہے. ڈیمی گاڈ اپنے آپ کو، یعنی اپنی انا کی عبادت شروع کر دیتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں آپ کے جتنے بڑے یہاں پہ ٹائکونز ہیں نا جو پالیٹکس کے ہیں، وہ سب کے سب اس میں گناہ کا شکار ہیں، اللہ معاف کرے. اس کے اندر قہر، علو اور جناب کہتے ہیں کبر اور پرائیڈ اور یہ ساری چیزیں، کیونکہ یہ صرف چیزیں اللہ کو لائق ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات واحد ہے جو اتنی پرفیکٹ ہے کہ اگر وہ پرائیڈ کرتی ہے تو پرائیڈ اس کے لیے، یعنی وہ اس کو جسٹیفائی کرتی ہے اس کی ذات. یہ کہنا کہ مجھے یا میرے کسی عمل کو کوئی کویسچن کیسے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ اس تکبر نے جو ہے وہ یہود کو برباد کیا، اور اس تکبر نے جو ہے ابلیس کو برباد کیا. ٹھیک ہے، کہ جو ہے اللہ کے مقابلے میں جو ہے نا انسان کا کھڑا ہونا. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. حقیقت دوسرا وہ کہتے ہیں کہ وہ اما الشیطانیہ فالتشبہ بالشیطان فی الحسد. وہ کہتے ہیں شیطانی جو گناہ ہیں وہ سیکنڈ کیٹیگری کے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو شیطان کی کیریکٹرسٹکس انسان انوالو کرتا ہے. شیطان کی کون سی ہے؟ حسد ہے، سرکشی ہے، غش ہے، اور اس طریقے سے دھوکہ، فریب اور اس طرح کی چیزیں. تو اس کو ایسے کیوں نہیں ہم ایسوسیٹ کرتے کہ جب ہم اپنی ذات کو اتنی اہمیت دے لیتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اور اللہ کی رحمت کا حقدار ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ رحمت مجھے ہی ملنی چاہیے تھی، اور جیسے کسی اور کو ملتی ہے تو ہم اس کی کاٹ میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی جو کیٹیگری بتاتے ہیں اس سے کم کیٹیگری، وہ ہے السبعیہ، پریڈیٹری سینس جسے آپ کہہ سکتے ہیں، درندگی. کہتے ہیں نا کچھ اعمال کہتے ہیں یہ تو درندگی ہے. اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ العدوان والغضب وسفک الدماء، خاص طور پہ خون بہانا، قتل و غارت کرنا. ٹھیک ہے نا، اللہ معاف کرے. اس کو کہتے ہیں وہ درندگی. اور پھر سب سے ہلکی جو کیٹیگری ہے جو اس سے گناہوں کی جو اس لیول پہ، وہ ہے البہیمیہ، جس میں انسان اپنی شہوت کے پیچھے لگ جاتا ہے. البطن والفرج، یعنی اس کے اندر انسان زنا اور اس طریقے سے اوور ایٹنگ، پھر لوگوں کا مال کھانا اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ 4 انہوں نے بڑی کیٹیگریز ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ذکر کی ہیں اس حوالے سے. اور اس کو انہوں نے امراض القلب کے نام سے کہا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انسان کا جو دل کی ایک خصوصیت ہے نا کہ اس کے اندر ایمپتھی ہے، اس میں اللہ کا ڈر ہے. یہ دل جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے نا. تو کیا ہوتا ہے کہ جس وقت یہ انسان کے اوپر گناہوں کی معصیت چھا جاتی ہے تو پھر کیا ہے کہ بندے کا دل نارمل ایکٹ کرنا بند کر دیتا ہے. اور وہ ایک بڑی خوبصورت دعا ہے نا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا. مجھے اس دعا کی یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تو نے یہ جو آنکھ، کان اور دل دیے تھے نا، یہ تو ہدایت ریسیو کرنے کے لیے تھے نا. کوئی ایسا وقت نہ آ جائے، کوئی اتنی بدحالی، اتنی نحوست نہ ہم پر چھا جائے اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ وہ ہم ہدایت حاصل کرنا ہی بند کر دیں، جس کو سورۃ الملک میں کہا گیا کہ کاش کہ میں سن بھی لیتا اور کاش کہ میں دیکھ بھی لیتا، حالانکہ وہ دیکھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے.